السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ ناظرین، ہم نے اپنے اس سلسلے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت و واقعات میں اب تک کئی جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی اور ان کی قوموں کے واقعات قرآن مجید اور مستند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابلیس کے انکار اور انسانی زندگی کے آغاز کا واقعہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوت، کشتی کی تعمیر اور عظیم طوفان کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی طاقت، ان کی سرکشی اور تیز و تند ہوا کے عذاب کا واقعہ بیان کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اور قوم کی نافرمانی کا انجام بیان کیا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کی اخلاقی گمراہی، فرشتوں کی آمد اور قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کیا۔ اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پہنچے ہیں ایک ایسے عظیم شخصیت کی طرف جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، جن کی زندگی توحید، قربانی، ہجرت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم مثال ہے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جنہوں نے بت پرستی کے ماحول میں توحید کا علم بلند کیا، اپنی قوم اور اپنے والد کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، باطل کے سامنے ڈٹ گئے، اللہ کی خاطر ہجرت کی، آگ میں ڈالے گئے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کے حکم پر قربانی دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اپنی زندگی کے ایک ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور توکل کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف ایک نبی کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم نمونہ ایمان کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی اور ان کے اہم واقعات قرآن مجید، صحیح احادیث اور مستند اسلامی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز داستان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق انبیاء کرام کی اس عظیم سلسلہ نسب سے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں نبوت کا ایک عظیم سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء آئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے جہاں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ لوگ مختلف بتوں کو معبود سمجھتے تھے اور ان سے اپنی حاجات مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ جن چیزوں کو تم معبود بنا رہے ہو وہ نہ تمہاری دعائیں سن سکتی ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک خوبصورت انداز بیان ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا،
اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھ بن کر رہ جائیں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے عقیدے کو غلط قرار دے رہے ہیں، لیکن انداز گفتگو کتنا نرم ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تم بے وقوف ہو یا تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بلکہ بار بار کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہ ہمیں دعوت دین کا ایک اہم اصول سکھاتا ہے کہ حق بات بیان کرتے ہوئے بھی ادب اور حکمت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ان کے والد نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی اور کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی بدتمیزی نہیں کی۔ انہوں نے جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ پر سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم، صبر اور اخلاق کی بہت بڑی مثال ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک نہایت اہم واقعہ آتا ہے جسے قرآن نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 75 تا 79 میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلُوكَةَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور فرمایا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ پس جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا تو انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن وہ غروب ہو گیا تو فرمایا، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا اور فرمایا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ پھر جب انہوں نے دیکھا چاند چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا جو ان سب سے زیادہ روشن اور بڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ پھر جب دیکھا سورج کو بہت چمکدار تو کہنے لگے، ہاں یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کر دیا، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بنیادی حقیقت واضح کر دی، جو چیز خود طلوع ہو، غروب ہو، بدلتی ہو اور ایک نظام کی پابند ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں بلکہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے مذہب کو مان لو، وہ اپنی قوم کو سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ وہ پوچھتے تھے،
اگر یہ بت واقعی معبود ہیں تو کیا یہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا یہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں؟ کیا یہ خود کسی چیز کے مالک ہیں؟ قرآن میں ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتی ہیں؟ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی پیغام تھا۔ معبود صرف ایک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ لیکن قوم نے اس واضح دعوت کو قبول کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ آنے والا تھا۔ وہ اپنی قوم کے ان بتوں کو توڑنے والے تھے جنہیں لوگ اپنے معبود سمجھتے تھے، اور یہی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اگلے باب کا آغاز بنتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک ایسا عملی ثبوت پیش کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ آسانی سے نظر انداز نہ کر سکیں۔ بتوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم لوگ اعتکاف کیے رہتے ہو؟ قوم نے جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے پایا تھا۔ غور کیجئے، قوم کے پاس بتوں کی عبادت کے حق میں کوئی حقیقی دلیل نہیں تھی۔ ان کی سب سے بڑی دلیل صرف یہ تھی، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سوچ کو چیلنج کیا۔ انہوں نے فرمایا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ واقعی ہمارے پاس حق لائے ہیں یا محض شغل کر رہے ہیں؟ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقعہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کے رہوں گا جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر۔ بتوں کو توڑنے کا فیصلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ بت حقیقی معبود نہیں ہیں۔ پھر ایک موقع پر جب قوم کے لوگ اپنی عبادت گاہ اور بتوں کو چھوڑ کر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس پہنچے۔ قرآن کہتا ہے، فراغ الی آلہتکم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ فراغ علیہم غربا بالیمین، پھر وہ پل پڑا ان پر ضرب لگاتا ہوا دائنے ہاتھ سے۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو آپ نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر محض بت توڑ دیے تھے، بلکہ یہ پورا واقعہ قوم کے باطل عقیدے کو دلیل کے ساتھ بے نقاب کرنے کے سلسلے کا حصہ تھا۔ بڑے بت کو کیوں چھوڑا؟ جب قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور صرف ایک بڑا بت باقی ہے۔ انہوں نے پوچھا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ چلا اٹھے، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ؟ وہ تو یقیناً کوئی بہت ہی ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے پوچھا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے جواب دیا، بلکہ یہ اس کے بڑے نے کیا ہے، تم پوچھ دیکھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔
یہ جواب دراصل ان کے لیے ایک زبردست حجت تھا۔ اگر یہ بت واقعی معبود تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے بڑے بت سے پوچھتے کہ باقی بتوں کو کس نے توڑا، لیکن ظاہر تھا کہ یہ بت نہ بول سکتے تھے، نہ حرکت کر سکتے تھے اور نہ اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ قوم پر حقیقت واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ظَالِمُونَ۔ اس پر انہوں نے اپنے اندر ہی اندر سوچا اور خود کلام کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ یعنی ایک لمحے کے لیے انہیں حقیقت سمجھ آ گئی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بت کسی کام کے نہیں، لیکن پھر ان کی ضد غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، یعنی پھر وہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبردست دلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا کچھ نقصان کر سکتی ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں کرتے؟ لیکن جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو اب انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ قوم نے کہا قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ انہوں نے کہا جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عظیم ترین امتحان شروع ہوتا ہے۔ قوم نے انہیں ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نقصان دہ ہونے سے روک دیا۔ یہاں ہمیں ایک بنیادی عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا تو آگ اپنی معمول کی تاثیر کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اور انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ ایک چال چلنے کا، لیکن ہم نے انہی کو کر دیا خسارہ اٹھانے والا۔ قوم نے سمجھا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر کے اپنے بتوں کی حفاظت کر لیں گے، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے اور باطل کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔